حسن یا 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 حسن حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وأين حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويل الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ عقل
جو خداوند متعال نے انسان کو عطا کی ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی، اور جزا اور ثواب بھی اس کے عقل کے مراتب کے حساب سے عطا کی جائے گی۔ یعنی جو انسان، میں نے پہلی تقریر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان اپنی عقل کو، اپنے شعور کو بڑھا سکتا ہے، انسان کی اختیار میں ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ انسان اپنی عقل کو در حقیقت اپنی سستی، اپنی کاہلی کی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرتا۔ جیسے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، ان لکل شیء دلیل، ان لکل شیء دلیلا، کہ ہر شے کی دلیل ہے۔ دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر الصمت۔ یہ توجہ کرے حدیث کو، انسان ہر چیز کی کوئی علامت ہے، عقل کی علامت یہ کہ انسان تفکر کرے، عقل کی علامت یہ ہے کہ انسان تفکر کرے۔ یہ جو حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے جو منسوب حدیث ہے کہ صاحب عقل پہلے سوچتا ہے پھر کلام کرتا ہے، اور جو احمق انسان ہوتا ہے، جو صاحب عقل نہیں ہے، وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ مفہوم روایت آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ ہر چیز کی دلیل ہے۔ عقل کی دلیل کیا ہے؟ انسان تفکر کرتا ہے۔ انسان 24 گھنٹے میں کتنی دیر سوچتا ہے، کتنی دیر تفکر کرتا ہے؟ قیامت کے دن خدا کی معرفت کے حساب سے اس کا جو ذہنی لیول ہے، اس کے حساب سے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ثواب نہیں دیا جائے گا۔ کئی ساری روایات ہیں ہمارے پاس کہ جب معصوم کی خدمت میں شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص صاحب عبادت ہے، اس کی نماز، اس کا روزہ، ایک سوال، کیف عقلہ، کیف عقلہ، اس کی عقل کا لیول کیا ہے، اس کی معرفت کا لیول کیا ہے؟ اگر اب معرفت کی ظاہری لیول ہے، اب خدا کی اطاعت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو خدا کو کچھ تو سمجھتا ہے۔ اسی طرح انسان جب معرفت آل محمد علیہ السلام اس کے اندر حاصل ہو جائے تو وہ در مقام عبودیت اور در مقام تسلیم اور در مقام بندگی سلمان و ابوذر کی طرح نظر آئے گا۔ وہ انسان تسلیم ہو، خود تسلیم عقل کی علامت ہے۔ اب یہ ایک نکتہ ہے کہ جس کی وضاحت آج یا کسی تقریر میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کہ پہلے میں بھی اس کو اس انداز سے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، اور شاید پہلی تقریر میں بھی اسی انداز سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ دو حصے ہیں۔ اگرچہ وہ ایک حد تک صحیح ہے وہ بات کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان عقل سے جس کو درک کر سکتا ہے، کچھ ایسی چیزیں جس کو انسان عقل سے درک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا عقل
کہ دو مرحلے ہیں، ایک درک اور ادراک اور سمجھنا، اور ایک وہ عقل یا وہ شخص صاحب عقل ہے کہ جو مطیع ہو، مطیع امر مولا ہو، مطیع خدا ہو۔ اگر مطیع نہیں ہے، اگر اطاعت نہیں ہے، قرآن اور روایات اس کو صاحب عقل نہیں مانتا ہے، قرآن ڈینائی کرتا ہے۔ جس طرح آپ کی خدمت بیان کی کہ آیت بیان کرتی ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون او لا یشعرون، مفہوم آیت کہ ظاہر میں تو وہ دیکھ رہے ہیں، ظاہر میں وہ سن رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا نہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں۔ خوب یہ بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ دو، ایک معرفت سمجھنا اور سمجھنے کے بعد انسان اطاعت کے اس مرحلے میں، یہ دو عقل کے درجے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی عقل کے لحاظ سے اس کو اجر عطا کیا جائے گا، ثواب عطا کیا جائے گا، اس کی منزلتیں، اس کے مراتب اس کی عقل کے لحاظ سے ہوں گے۔ بس آپ کی خدمت میں جو گزشتہ گفتگو تھی ہماری، ہم نے بیان کیا کہ انسان کامل عقل کے لحاظ سے انسان کامل ہوتا ہے۔ انسان، توجہ کریں، انسان کی وہ کون سی پراپرٹی ہے، انسان کی وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غیر انسان سے یا حیوانات سے جدا ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عقل۔ تو انسان کامل انسان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کامل انسان کا معیار کیا ہے؟ کامل انسان کا کرائٹیریا اور معیار یہ ہے کہ انسان کی عقل کتنی کامل ہے، انسان کی عقل کس مرتبے پر ہے۔ انسان کامل یعنی انسان کامل من حیث العقل، عقل کے لحاظ سے جو انسان کامل ہے، عقل کے حساب سے انسان کامل۔ خوب، کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، کہ عقل کے لحاظ سے کامل ترین انسان وہ ہے کہ جو احسن اخلاق رکھنے والا ہو۔ آج آپ کی خدمت میں روایت بیان کرتا ہوں، کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کامل ترین انسان کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مناسبت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اخلاق کے لحاظ سے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور جو صفات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تمام کی تمام صفات علی اور آل علی علیہم السلام، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ توجہ کیا آپ نے؟ بس اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر محمد و آل محمد علیہ السلام، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر محمد و آل محمد علیہ السلام، لہذا یہ عقل کامل ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ 1,23,999 انبیاء، 1,23,999 انبیاء اخلاق کو اپنے اوج اور اپنے کمال اور اپنے معراج تک نہیں پہنچا سکے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو مبعوث ہوا ہوں تکمیل مکارم اخلاق کے لیے، انک لعلی خلق عظیم۔ بس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، ان اکمل الناس عقلا اخوفهم اللہ واتقوهم لہو۔ کامل ترین انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں خدا سے خوف رکھتا ہو اور خدا کا سب سے زیادہ مطیع ہو، سب سے زیادہ مطیع ہو۔
توجہ کیجیے گا، سب سے زیادہ مطیع یہ چند رکعت نماز پڑھ لینا، واجب روزے رکھ لینا، حج انجام دے دینا، خمس دے دینا، یہ مطیع کامل نہیں بناتا ہے۔ اولاً تو آئیے ہم اپنی نماز کو دیکھیں کیسی ہے ہماری نماز۔ آیا وہ نماز ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تھی؟ وہ نماز ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کی نماز، وہ نماز جو امام سجاد علیہ السلام کی نماز، وہ نماز جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی نماز؟ کہ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خضوع اور خشوع کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پائے مبارک سے اگر تیر نکال دیا جائے تو امیر المومنین کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ خضوع اور خشوع اور فنا فی اللہ ہے، اللہ کی ذات میں فنا ہے، علی ممسوس فی ذات اللہ۔ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کا وہ عالم کہ شیطان جب آتا ہے اور آپ کے پائے مبارک کو اپنے سانپ اژدہے کی شکل میں جب آتا ہے اور پائے مبارک کے انگلیوں کو جو چبانا شروع کرتا ہے، اژدہا امام کی انگلیوں کو چبا رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی طرف امام سجاد علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف پھیر نہیں سکا، اپنی طرف مبذول نہ کروا سکا۔ وہ امام سجاد علیہ السلام جو غرق ہے عبادت الہی اور توجہ الہی میں، یہ ہے اتوا یعنی مطیع ترین انسان، اتواہم لہو، جو مطیع ترین انسان ہے امام خداوند متعال کے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مطیع ترین کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کے لیول ہیں۔ بس یہ دو حدیث ہمارے سامنے آئی۔ اکمل الناس عقلاً، عقل کے لحاظ سے کامل ترین عقل، یعنی اب ہمارے پاس میزان آ گیا، کرائیٹیریا آ گیا۔ اگر ہم اپنی عقل کو چیک کرنا چاہیں یا بڑھانا چاہیں تو کرائیٹیریا کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، ایک معرفت جلب کریں، معرفت کسب کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے انسان تفکر کریں۔ آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی کہ ان لکل شیء دلیلا، ہر چیز کی دلیل ہے، علامت ہے۔ دلیل العقل کیا ہے؟ دلیل العقل التفکر، انسان تفکر کرے، سوچے۔ یہ ہم 24 گھنٹے جو بولتے رہتے ہیں، اور توجہ کیجیے گا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک، یہ فلم، یہ انٹرنیٹ، یہ ہماری توجہ کو دین اور شریعت اور خدا سے پھیر دیتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں، ہمارے 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں یہی فالتو چیزیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے۔ ہمارا فکر، ہمارا تفکر، ہمارا سوچنے کا دائرہ دنیا کی حد تک محدود رہ جاتا ہے۔ یہ تو میں ان بچوں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو فیس بک اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پر لگے ہوئے ہیں، جو اپنے کام، اپنے دفتر میں اس طرح مصروف ہے۔ ہم خدا کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، ہم احادیث معصومین کو تفکر کریں، قرآن کی آیات کو تفکر کریں، جن آیات میں ہم تفکر کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کی ساری آیات میں ہم تفکر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آیات محکم بھی، آیات متشابہ بھی ہیں۔ معلوم ہے، واضح ہے کہ قرآن کی کن آیات میں کس حد تک ہم تفکر کر سکتے ہیں، اور یہی تفکر کرنے سے انسان کی عقل میں ارتقاء ہوتا ہے، انسان کی عقل میں رشد ہوتا ہے، انسان کی عقل میں ترقی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کی عبادت کا لیول بڑھتا ہے۔ یہ ہم سمجھیں ان باتوں کو۔ یہ تو ہو گیا معرفت کا۔ اسی طرح انسان در مقام اطاعت، در مقام تسلیم، اکمل الناس عقلاً کون ہے؟ اتبعہم، جو مطیع ترین ہے، جو مطیع ترین ہے، ہر چیز میں اطاعت کامل ہے، اطاعت کامل ہے۔ خوب بس ملاحظہ فرمائے آپ نے کہ انسان، کامل انسان وہ ہے جو اطاعت کے اس اعلیٰ ترین درجے پر ہو،
خب سب سے پہلے آئیے ہم عالم ارواح کو دیکھیں. کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے بعد میں آنے کے باوجود سب سے آخری نبی ہے نا، لیکن سب سے افضل ترین نبی ہے، سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان در حکم تسلیم در حکم خدا، حکم خدا کو حاصل کرنے میں انسان جتنی تاخیر کرے گا یہ اس کو اس کی اطاعت سے دور کرے گا. جتنا فوری لبیک کرے گا، جتنا فوری اقدام کرے گا، جتنا فوری حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا، جتنا حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہوگا، اتنا ہی وہ انسان متی سے متی تر ہوگا، اطاعت کے سب سے قریب ترین ہوگا، اطاعت کے مرحلے میں سب سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوگا اطاعت کے. اور یہ توجہ کریں، یہ سوال کیا گیا لاجیکل سوال ہے، ٹیکنیکلی سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ سب سے آخر میں آئے لیکن سید المرسلین قرار پائے. اب یہ وہ عالم ارواح کی بات کہ جو تھوڑی بہت جس کو ہم ادراک کر سکتے ہیں، درک کر سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو ہم درک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری وسعت سے بالا تر ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری وسعت میں نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہم درک نہیں کر سکتے جب تک خود محمد و آل محمد علیہ السلام بیان نہ کریں. یہ توجہ کیجئے گا، ہر چیز انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتی ہے، ہر چیز انسان کے شعور میں نہیں آ سکتی ہے، ہر چیز انسان درک نہیں کر سکتا ہے. انسان اس چیز کو درک کر سکتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہے، جو انسان کے حواس میں ہے. عالم شہود ہو، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم مثال ہو، یہ ساری باتیں یہ فقط الفاظ کی حد تک ہے. اس کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ یہ محمد و آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں. باقی اگر کوئی مدعی ہے تو پھر وہ بہرحال وہ مدعی ہے، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ایک عام علماء، مجتہدین، مراجعین جس چیز کو قبول کرتے ہو، جو کہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں میں. اور عالم شہود اور مقام شہود اور یہ سارے الفاظ ہیں، کون ہے وہاں پر، کس کو خبر. ہم تو بس اسی عالم دنیا میں ہی دنیا ہی کو سمجھ لیں، اسی میں ہم خدا کے مطیع بن جائیں. یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس سے بالاتر نہیں سمجھ سکتے ہیں. خوب یہ ایک الگ بحث ہے. بس توجہ کیا آپ نے رسول سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، یا رسول کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ باوجود سے کہ زمانے کے لحاظ سے آخر میں لیکن سید المرسلین ہیں، افضل الخلق اجمعین ہیں. جواب دیا گیا کیونکہ جب خداوند متعال نے عالم ارواح میں سب سے پہلے اپنی ربوبیت کا جو سوال کیا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے جنہوں نے لبیک کہا وہ محمد و آل محمد علیہ السلام تھے. سب سے پہلے یعنی وہ معرفت کا لیول، وہ معرفت کا لیول انبیاء نے بعد میں کیا، فرشتوں نے بعد میں کیا. ہم نے تو معلوم نہیں کہ کب کیا تھا. ہم نے تو یہ دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں نا، یہ کشف کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کہاں کھڑے تھے. ہم یہاں پر جو ہیں یہ کشف کرتے ہیں کہ ہم وہاں پر کہاں تھے. اب جو بھی اس کی حقیقت ہے، روایت نے جتنا بیان کیا اس حد تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بس توجہ کیا آپ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے مرحلے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام سب سے آگے نظر آ رہے ہیں ہمیں. بس یہ ہے عقل کامل، یہ ہے عقل کامل. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ عقل کس کو عقل کہا گیا روایتوں میں، روایتوں میں کس چیز کو عقل کہا گیا؟ روایتوں میں عقل کہاں ہے؟ جو مطیع ہو. العقل ما یکتسب به
जिनान, کہ عقل کیا ہے؟ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت کو حاصل کر سکے، خدا کی رضا کو حاصل کر سکے، یہ ہے عقل۔ یہ نہیں کہ میرا بزنس میں دماغ کتنا استعمال ہو رہا ہے، صحیح ہے، اگر حلال کام میں ہے، اگر خوشنودی خدا کے لیے ہے، کسب جنت کے لیے ہے، کسب حلال کے لیے ہے، جس کے ذریعے سے میں خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بھی یہ عقل کہلائے گی۔ لیکن اگر میں ایک بس جس طرح دنیا دار انسان ہوتا ہے اس طرح اپنی عقلوں کو استعمال کر رہا ہوں، نہیں، یہ عقل نہیں ہے، یہ شبیہ عقل ہے، یہ مانند عقل ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا کہ امام علیہ السلام اس روایت میں کیا فرماتے ہیں؟ العقل ما یکتسب به الجنان، جس کے ذریعے خدا کی جنت کو حاصل کیا جائے، رحمان کی رضایت کو حاصل کیا جائے، خدا سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت کو حاصل کیا جائے، اس کو عقل کہتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں۔ لہذا راوی سوال کرتا ہے، اب میں نام نہیں لے سکتا ہوں، لیکن تاریخ میں اصول کافی کی روایت ہے، سب سے پہلا چیپٹر باب العقل والجہل، اس کی ابتدائی کچھ روایات میں، اب نام وہاں پر دیکھ لیجئے گا، سوال کیا کہ وہ فلاں شخص جو شام کا رہنے والا، شاید آپ لوگ سمجھ گئے ہو، کہا وہ کہ عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق وہ شبیہ عقل ہے، وہ شیطانیت ہے، وہ عاقل نہیں ہے، امیر المومن کے مد مقابل والا صاحب عقل نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل کس کو کہتے ہیں؟ حق، اور توجہ کریں، فقط ادراک نہیں، فقط درک کرنا نہیں، فقط سمجھنا نہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ میں نے سمجھ لیا تو میں ہو گیا صاحب عقل، نہیں۔ حق عقل یہ ہے کہ میں درک کروں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس کے بعد میں حق کو انتخاب کروں، یہ عقل ہے، حق کو انتخاب کروں، یہ عقل ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ جو امیر المومن کے مقابلے میں ہوں، جو حق کے مقابلے میں ہوں، جو امام مجتبی سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں ہوں، وہ کیسے وہ خدا کہتا ہے وہ عقل نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق وہ عقل نہیں ہے، وہ مثل عقل ہے۔ وحال ان کے ادراک تو ہے نا، شعور تو ہے، مجنون تو نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ مجنون تو نہیں ہے، وہ عقل کے جس عقل کے مد مقابل جنون آتا ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن خدا اس کو عقل نہیں مانتا۔ کیوں عقل نہیں مانتا؟ 2+2 4 ہے، کیونکہ صاحب عقل ہوگا تو وہ ہمیشہ اچھی چیز کا انتخاب کرے گا۔ خوب اچھی چیز کیا ہے؟ آیا دنیا میں عیش و عشرت یا آخرت میں جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی عیش و عشرت کا انسان خیال رکھے۔ جو دنیا کو ترجیح دے آخرت کے اوپر، وہ صاحب عقل نہیں ہے، وہ صاحب شعور نہیں ہے۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شبیہ عقل ہے، عقل کی مانند ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ وہ ادراک تو کر رہا ہے، تصور تو کر سکتا ہے، سمجھ تو سکتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان تمیز اور ڈفرینشیٹ تو کر سکتا ہے۔ بس توجہ کیا آپ نے کہ عقل یعنی اطاعت، عقل یعنی اطاعت۔ اگر عقل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے وہ پہلے روایت جو دوسری دفعہ بھی نامکمل رہ گئی کہ ہم توجہ کریں، ہم اپنی عقلوں کو بڑھائیں۔ عقل کو بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان لکل شیء دلیلا، ہر چیز کی دلیل ہے، وہ دلیل العقل التفکر، وہ دلیل التفکر الصمت، کہ ہر چیز کی دلیل اور علامت ہے۔ عقل کی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان تفکر کرے، سوچے انسان، اور سوچنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ انسان خاموش رہے۔ اگر انسان بول 24 گھنٹے بولتا رہے، یہ عقل کی علامت نہیں ہے، یہ عقل کی نشانی نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کی نشانی بیان کی گئی کہ صاحب عقل کی نشانی کیا ہے؟ صاحب عقل کی نشانی یہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوگا تو خاموش ہوگا، لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوگا تو خاموش ہوگا۔ جب لوگ جواب دینے سے عاجز ہو جائے تو اس وقت جواب دے گا،
یہ نہ کہ انسان ہر چیز میں بولے، انسان ہر چیز میں بولے، یہ عقل کی علامت نہیں ہے، یہ صاحب عقل کی علامت نہیں ہے. انسان سیکھنے کی کوشش کرے، نہ ہمیشہ سکھانے کو یا اپنے علم کو اظہار کرنے کے در پہ رہے. بس توجہ فرمایا آپ نے کہ کامل عقل کی علامت کیا ہے؟ انسان کامل کی، انسان کامل یعنی عقل کامل کی علامت یہ ہے کہ وہ خدا کا مطیع ہوا کرتا ہے. اور مطیع کی خصوصیت کیا ہے؟ مطیع کی خصوصیت کیا ہے؟ مطیع کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر خدا کا اگر مطیع بن جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ روایات بیان کرتی ہیں، روایات بیان کرتی ہے من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب حدیث. اور یہ اس مفہوم کی ایک حدیث نہیں، متعدد روایات ہے. من عبد اللہ، جو خدا کی عبادت کرے. خدا کی عبادت کثرت صوم و صلات نہیں ہے، یہ اس کا ایک مصداق ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے، اس کی ایک علامت ہے. عبد اللہ، خدا کی عبادت کرے یعنی کاملاً مطیع، مکمل طور پر مطیع، ہر چیز میں مطیع. جو خدا کی عبادت کرتا ہے، حدیث امام مجتبی علیہ السلام سے، عبد اللہ لہ کل شیء، خدا ہر چیز کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے. عبد اللہ، خدا بندہ بنا دیتا ہے ہر چیز کو اس کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب دنیا کی ہر چیز اس بندے کی اطاعت کرے گی، ہر چیز اطاعت کرے گی، حتیٰ ہوا اطاعت کرے گی، حتیٰ بادل اطاعت کریں گے، حتیٰ زمین اطاعت کرے گی، حتیٰ آسمان اطاعت کریں گے، حتیٰ جن و انس و بشر و ہر چیز اطاعت کریں گے. اس مرحلے پہ ہمیں کون نظر آتا ہے؟ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ جن کے لیے ہر چیز مسخر ہو گئی ہے. کیوں ہر چیز مسخر ہو گئی ہے؟ کیوں ہر چیز ان کی بندگی اور ان کی اطاعت میں آ گئی ہے؟ اسی کو خدا کے بندے ہیں، اسی کو انہوں نے ہمیشہ خدا کی اطاعت کی ہے. صحیح ہے کہ ہم اس اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم نیچے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن کامل انسان کی علامت کیا ہے؟ کامل انسان کی علامت یہ ہے کہ انسان مطیع خدا ہو. جب مطیع خدا ہوتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کا بندہ بن جاتا ہے، ہر چیز اس کی مطیع ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی مطیع، اس کی اطاعت میں آ جاتی ہے. حتیٰ درندے، پرندے، زمین و آسمان، ہر چیز. مگر قرآن نہیں بیان کرتا ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ ہر چیز اطاعت میں ہے. جسم اطاعت ہے اس بندے کی اطاعت میں آ جاتا ہے، ہر چیز انسان کی اطاعت میں. حضرت عیسیٰ کی خصوصیت کیا تھی؟ مردے کو زندہ کر دیا، نابینا کو بینائی عطا کر دی، زمین مسخر کر لیتے. مگر آصف برقیہ کے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ آتی کا قبل یرتد الیک طرفک، کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اب میری مطیع ہو چکی ہے. آصف برقیہ کے مطیع ہو چکی ہے زمین، پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جاؤں گا. تو جس کے پاس علم من القرآن ہو، علم من الکتاب ہو، جب اس کی یہ طاقت ہے تو جو کل کتاب کا مالک ہے، جو کل کتاب کا جاننے والا ہے، من عنده علم الکتاب ہے، پوری کی پوری کتاب کا علم ہو، تو اگر اس کے سامنے ہر چیز مطیع ہو جائے، زمین و آسمان مطیع ہو جائے، جن و انس و ملک مطیع ہو جائے، بس توجہ کیا کہ وہ محمد و آل محمد علیہ السلام. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا کی اطاعت. یاد رکھیے گا، ہم اور آپ
ہم اور آپ کمالات کے پیچھے جاتے ہیں، ہم اور آپ ان کمالات کو حاصل کرنے کے پیچھے جاتے ہیں۔ انسان اگر با کمال بننا چاہتا ہے، انسان مطیع خدا ہو، سب سے بڑا کمال یہ ہے، اور انسان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ بس کیا ہے امام فرماتے ہیں، من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، خدا ہر چیز کو، نہیں اس سے بڑھ کر سنیے، اس سے بڑھ کر سنیے کہ حدیث قدسی ہے کہ اگرچہ میں نے کہا حدیث اس قسم کی متعدد روایات ہے کہ جو ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہے۔ عبدی اطیعنی تکن مثلی، عجیب ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد و آل محمد مظہر صفات خدا ہے۔ اس حدیث کی مثال، اس حدیث کی مثال محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خدا ایک قانون بیان کر رہا ہے سب کے لیے، لیکن معلوم ہے اس قانون کے یہ قانون کس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ قانون کے اوپر کون پورا اتر رہا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام اتر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے حدیث قدسی؟ حدیث قدسی کہہ رہی عبدی اطیعنی تکن مثلی۔ اب وہ لوگ جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اب یہ اگر میں اہل بیت کے لیے کہوں گا تو فوراً غلو کا فتویٰ لگے گا، اگر جنرل کہوں گا علماء اخلاق بیان کرتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عجیب مشکل ہے ہماری یہ، ہم نے بس غلو کا اسٹیمپ اٹھایا ہوا ہے، جہاں محمد و آل محمد کے فضائل آئے وہاں فوراً غلو کا فتویٰ لگا دے۔ حدیث قدسی ہے اور اس مفہوم کے اوپر روایت بیان کی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، من عبد اللہ عبد لہ کل شیء، جو خدا کی بندگی کرتا ہے خدا ہر چیز کو مطیع قرار دے دیتا ہے۔ کل شیء، کل شیء میں ملائکہ ہیں، کل شیء میں ملائکہ ہیں، ہر چیز ہے۔ اب یہ بھی اس کے مفہوم کی روایت، عبدی اطیعنی، اے بندہ اطاعت کرو۔ توجہ کیجیے گا، اطاعت یہ چند نمازیں پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی، انسان اپنی فکر میں مطیع خدا ہو، انسان اپنی سوچ میں مطیع خدا ہو۔ اب یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے اندر ان چیزوں کو ایجاد نہ کرے، ان چیزوں کو پیدا نہ کرے۔ یہ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے، نہج البلاغہ پڑھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ صحیح ہے، ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک مقام تو ہے ہی ہے۔ عبدی، اے بندے، اطیعنی فتکن مثلی، تم میری طرح ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ میری طرح ہو جاؤ گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خدا بن جاؤ گے، امپاسبل ہے یہ۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ علت ہے، ہم معلول ہیں، وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ معبود ہے، ہم عابد ہیں۔ لیکن تکن مثلی، تم میری طرح ہو جاؤ گے۔ کیا ہے میری خصوصیت؟ اقول لشیء کن فیکون، کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَتَقُولُ لِشَيْءٍ كُن فَيَكُونُ، اور تم کہو گے کہ ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جائے گی، یعنی تم مظہر صفت کن فیکون بن جاؤ گے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ محمد و آل محمد صفت کن فیکون کیوں ہے؟ اس کے مطیع کامل خداوند متعال ہے، مطیع کامل خداوند متعال ہے۔ اور توجہ کیجیے گا، مطیع کامل ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری فہم سے بالا تر ہے، مگر ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے مصائب جھیلنے کے بعد، اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد کہے ما رأیت الا جمیلا؟ ما رأیت الا جمیلا، یہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سن 11 ہجری سے مصائب دیکھ رہی ہیں۔ نانا کا سایہ اٹھا، مادر گرامی کو در و دیوار کے درمیان میں دیکھا۔ اللہ اکبر! عزادارو، یہ وہ ایام ہے جو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کے ایام ہے۔ نانا بابا کا سایہ اٹھا، فاطمہ زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ لیکن زینب کبریٰ کا کہ عظمت کو ذرا ملاحظہ کیجیے، اس کو کہتے اطاعت۔ تصور میں بھی خدا کی نافرمانی نہ ہو،
تصور میں بھی خدا کی نافرمانی نہ ہو. سن 11 ہجری 5 سال کی عمر مبارک ہے شہزادی زینب کبریٰ کی. نانا کا سایہ اٹھا. نانا کی مظلومیت آپ نے ملاحظہ فرمائی. مادر گرامی اللہ اکبر. سبت علیہ الایام سبت علیہ المصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالی. وہ فاطمہ زہرا یہ کہہ اٹھی کہ مجھ پر وہ مصیبتیں پڑھی کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑتی تو راتوں میں تبدیل ہو جاتی. یہ شہزادی زینب کبریٰ مصیبتیں دیکھ رہی ہیں, مادر گرامی پر آنے والے مصائب کو دیکھ رہی ہیں. یہ سارے کے سارے مصائب جو فاطمہ زہرا پر ڈھائے جا رہے ہیں, زینب کبریٰ بخوبی اس کو احساس کر رہی ہے اپنے وجود میں. لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ, ہمارا سلام ہو اس شہزادی کے اوپر. نانا کا سایہ اٹھا, مادر گرامی کا سایہ اٹھا. 40 ہجری میں بابا کے سر پہ ایسی ضربت لگی کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والا علی ابن ابی طالب ایک رات کو آج مغرب عشاء بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ بھی اس عالم میں کہ کبھی دائیں طرف گر رہا ہے کبھی بائیں طرف گر رہا ہے. زہر کا اثر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے. یہ زینب کبریٰ مگر نہیں دیکھ رہی ہیں. سن 50 ہجری آئی, حسن کی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت پر گر رہے ہیں. زینب کبریٰ نے اس مصیبت کو بھی دیکھا کہ ہائے میرے بھیا کا لاشا, میرا بھیا کا جنازہ میرے ماجائے کا جنازہ ایک مرتبہ گھر سے نکلا اور دوبارہ گھر میں اس عالم میں آیا کہ تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے. لیکن زینب کبریٰ ان سارے مصائب کو دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک ڈھارس ہے, ایک امید ہے. وہ امید کو کیا ہے؟ وہ امید حسین ابن علی کی امید ہے. وہ زینب کبریٰ کی آس ہے, وہ زینب کبریٰ کی ڈھارس ہے. نانا کا سایہ اٹھا, حسین ساتھ ہے. فاطمہ زہرا کا سایہ اٹھا, حسین ساتھ ہے. بابا کا سایہ اٹھا, حسین بھائی ساتھ ہے. حسن کا سایہ اٹھا, حسین ساتھ ہے. لیکن اللہ وہ زینب کبریٰ جب عصر عاشور آئی نا, اللہ کوئی زینب کبریٰ کے دل سے پوچھے کہ جب تلے زینبیہ سے اس درد بھرے منظر کو دیکھا ہوگا کہ شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار ہے, 12 ضربے لگا رہا ہے اور حسین کے گلے کو ذبح کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے باوجود زینب کبریٰ ان سارے مصائب کو دیکھ رہی ہے. جب ابن زیاد ملعون نے یہ کہا, جب تانا دیا تو اس وقت جناب زینب نے یہی کہا, ما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا سے سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں دیکھا. آئیے زینب کبریٰ جو سن 11 ہجری سے یہ مصائب دیکھ رہی ہے, اور مصائب کی انتہا یا نہ ہوئی بلکہ میرا زمانے کا امام کہتا ہے, زیارت ناحیہ میں کہتا ہے, لأندبن صباحا ومساء ولأبکین بدل الدموع دما, کہ آنسو کے بدلے خون بہا رہا ہوں, صبح و شام بیان کر رہا ہوں. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا, مولا یہ کون سی مصیبت ہے جس پر اب آنسو کے بدلے خون بہا رہے؟ میرا زمانے کا امام کہتا ہے, میری جدہ زینب کبریٰ نرغیادہ میں بے مخنا و چادر, کربلا سے کوفے سے شام, و محمدہ و علیہ و حسینہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. باراللہ ان آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ. جو مومن و مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار, بچوں کی تعلیم, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل میں گرفتار ہے, خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. جو مومن و مومنات حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں, بالخصوص ہمارے دوست, ہمارے عزیز, اور بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے مومن و مومنات نے التماس دعا, التماس صحت کے لیے کہا, خداوند بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کو صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا. حاضر مجلس مومن و مومنات, منتظمین اور تمام مومن و مومنات, ان کے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, خداوند تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا, اپنی آخری اجتماع میں عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے, اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے کل مرحوم مومن و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. اے میرے باوفا بیردا، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. میری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں، نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں. میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. لاج رکھ لو بہن کہ برادر میرے، خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے. حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیرے بازو مجھے راستے میں ملے، میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے. بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. اے میرے باوفا ہے بہن بیردا، میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو. دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگ سر، کیا حیا آ گئی، چھپ گئے ہو کدھر، خود چلے آؤں گے
تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو۔ میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے، میں نے چلنا سکھایا تھا بھائی تجھے، راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو۔ وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری، چلتے نا کیسے جب خاک پر گر گئی، دیکھتے رہ گئی وہ سوئے القمہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو۔ جو بنے مرتضیٰ میں وہ احساس ہوں، بیردہ بیبیوں کی میں عباس ہوں، تم میری آس تھے اے میرے باوفا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، اے میرے باوفا بیردہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو۔ وارث انبیاء کہ میں حشر ہوں، آل حیدر ہوں، قرآن کی تفسیر ہوں، کوئی یاور نہیں کس کو دوں میں صدا، میرے غازی کہاں ہو، تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ، میرے غازی کہاں ہو۔ یا حسن یا حسین مولا حق امام، 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 یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام، یا حسن یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا غازی باوفا یا عباس شاہ عباس غازی باوفا یا عباس شاہ عباس غازی باوفا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا علیکہ علی فی التحیۃ والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا پر محمد وعلی محمد صلوات اللهم